اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد کامران۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آوازوں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو آوازوں سے منع فرمایا گیا ہے، ایک نغمہ یعنی گانا بجانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیقی دل میں زنا کے خیال کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث ہے۔ گانے والی عورتوں کی کمائی حرام ہے۔ خوشی کے موقع پر باجے تاشے کی آواز پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، برائے نام، نماز، روزہ، حج بھی کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخر ان کا ایسا حال کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آلات موسیقی، رقاصہ عورتوں اور طبلہ سارنگی کے شوقین ہوں گے، شراب پئیں گے، رات بھر مصروف لہو میں رہیں گے، اور جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور دور چلے گئے، اتنی دور کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا اب بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں نکالی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دف، ڈھول اور بانسری بجانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑتے تھے جس پر تصویر ہو اور اس کو توڑ ڈالتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، جب زکوٰۃ کو تاوان بنایا جائے، جب علم دین دنیا کی طلبی کے لیے سیکھا جائے، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب رکھے اور باپ کو دور رکھے، جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین آدمی ہو، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہو، جب شریر آدمی کی عزت اس کے شر اور خوف کی وجہ سے جانے لگے، جب مغینہ یعنی گانا گانے والی عورتیں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے، جب شرابیں پی جانے لگیں، اور جب امت کے آخری لوگ اپنے پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، یعنی پہلے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنسنے کا، صورتیں مسخ ہونے اور بگڑنے کا، اور قیامت کی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسا کہ بار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے منع فرمایا گیا وہ نوحہ ہے۔ نوحہ کہا جاتا ہے میت پر زور زور سے چیخ کر رونا۔ یہ بیماری عورتوں میں عام ہے کہ بجائے صبر کرنے کے نوحہ کریں گی، اپنے کپڑے پھاڑیں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میت نوحہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گی۔ جو عورت میت پر نوحہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے،
دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک زمین میں دھنسنے، پتھروں کی بارش ہونے اور صورتیں بگڑنے کے واقعات نہ ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ عورتیں زین پر سوار ہونے لگیں، یعنی ڈرائیونگ کرنے لگیں، جو کہ آج کل عام ہو چکا ہے، اور گانے والیوں کی کثرت ہو جائے، اور جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں، اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کافی سمجھنے لگیں۔ غالباً ہم جن پرستی مراد ہے، جو کہ آج کل عام ہو چکا ہے۔ معزز سامعین، ان احادیث مبارکہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کا وقت فرمایا ہے، اور آج یہ تمام نشانیاں مکمل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔